مجھ پہ بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں مولا کائنات، مولا کائنات، اس لیے کہ میرے سرکار نے کہا۔ بے شک بے شک۔ یہاں مولا کے معنی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں تک تہمت لگتی ہے کہ یہ تو شرک ہے، ارے تم تو مولا کائنات کہتے ہو، مولا تو میرا خدا ہے۔ اس میں شرک کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ مولا کا مطلب تمام آپ کے ناظرین ایک دفعہ سمجھ جائیں، مولا ہے آپ کا مددگار، آپ کا رب نہیں۔ مولا ہے آپ کا آسرا، رب نہیں۔ اس میں شرک کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کس قدر فخر سے کہتے ہیں ہم مولائی ہیں، یعنی کہ ہم بھی سرکار کی طرح مولا کائنات کو اپنا مولا مانتے ہیں۔ ہمارے مددگار۔ آج سے اگر آپ لوگوں میں سے کوئی مولائی نہیں ہے تو اپنی عاقبت کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، اپنی بچت کے لیے مولائی بن جائیے اور پھر مزے دیکھیے۔ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے یہ جو آپ نے ابھی لفظ کی تشریح بیان کی ہے مولا کی، یہ لفظ مولا جو ہے یہ انسان کی اصطلاح نہیں ہے، کسی انسان کی تشریح نہیں ہے۔ مولا کائنات کو مولا رب کے حبیب نے تو فرمایا ہی تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ واہ، بے شک۔ لیکن یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، بالکل ثابت ہے۔ ابھی جو آیت مبارکہ صاحبزادہ جاوید منیر سہروردی صاحب نے تلاوت فرمائی ہے، 6واں سپارہ سورہ مائدہ ہے، اس کی خوبصورت آیت اور اس کا خوبصورت انداز اسلوب ہے۔ اس میں لفظ مولا ثابت ہے۔ اللہ نے مولا اپنی ذات کے لیے بھی کہا، اپنے محبوب کے لیے بھی کہا، اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے لیے بھی فرمایا۔ اللہ اکبر۔ انما ولیکم اللہ، فرمایا بے شک تمہارا مولا اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والے کون سے؟ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب ذہنوں میں سوال ہوگا، نماز قائم کرنے تو بہت ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی بہت ہیں، اربوں خربوں کی تعداد سے، ہم کیسے اخذ کریں گے یہ کس ایمان والے کی بات ہو رہی ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا یہ کون سے ایمان والے کو اللہ رب العزت مخاطب فرما رہا ہے؟ کس کو رب ذوالجلال نے مولا کہا ہے ایمان والوں کے لیے؟ تو قرآن نے کہا کہ تم دیکھو وَهُمْ رَاكِعُونَ، جو اللہ کے جھکنے والی کیفیت میں، اللہ کے سامنے جھکے ہوئی کیفیت میں اپنا مال خیرات کر رہا ہے، وہی تمہارا مولا ہے۔ اور یہ شان نزول مولا کائنات کی عظمت میں یہ قرآن نازل ہوا، یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، ایک سوال ہی آتا ہے، سوال کرتا ہے محمد کی مسجد میں نماز پڑھنے والوں، میں غریب ہوں، میری مدد کیجیے۔ ہر شخص عبادت میں مشغول ہے، اس کی طرف متوجہ کسی نے توجہ نہیں کی ہے۔ تو اسی اثناء کے اندر، اسی تاخیر کے اندر، اسی وقت کے اندر سوالی پھر دوبارہ سوال کرتا ہے، پھر کسی نے جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ سوال کرتا ہے تو مولا کائنات نے رکوع کی کیفیت میں اپنے ہاتھ کو یوں باہر نکالا اور سوالی کو اشارہ کیا، میری انگلی سے انگوٹھی کو اتار لو، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اس محتاج نے، اس فقیر نے، اس ضرورت مند نے انگوٹھی کو اتار لیا۔ رب نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو میں رب بھی تمہارا مولا ہے، اس کا رسول بھی تمہارا مولا ہے، اور وہ علی جس نے نماز میں اپنی انگوٹھی کو خیرات کر دیا، میں اے ایمان والو یہ بھی تمہارا مولا ہے۔ مولانا کیا عمدہ بات کی، یہاں مجھے اپنا حصہ ڈالنے دیجیے بھیا۔ قصہ یہ ہے کہ یہ اس پورے واقعے کی روایت جو ہے وہ حضرت ابو ذر غفاری کی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب اس نے صدا دی، ارے خیر الامم وہاں بیٹھے تھے، رحمت العالمین بیٹھے تھے، ان کا تو وطیرہ ہی نہیں کہ کوئی خالی جائے، آج کیا قیامت تک ان کے در سے، ان کے نام کے صدقے ہماری جھولیاں بھریں گی۔ لیکن ان کو پتا تھا، انہوں نے اس وقت دعا پہلے فرمائی ہے، اور حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ سرکار اپنے منہ پہ اپنے ہاتھ پھیرتے، جبرائیل وہی لے کے آ گئے تھے جس میں یہ آیت تھی، جسے پڑھنے کی سعادت آج میرے بھائی نے حاصل کی ہے اور ہمیں سننے کو ملا ہے۔ بھیا ایک بات آپ کو بتاؤں، قرأت بہت لوگ سنتے ہیں، جب تک تعارف نہ ہو، شان نزول کا پتہ نہ ہو، شان سماعت نہیں ملتی، دل پہ چھری چل جاتی ہے کہ انسان کس واقعے کی طرف لوٹ گیا ہے۔ میرا بھائی یہاں پہ علامہ فرحان آ گیا ہے، اس سے پہلے کہ ان سے بات شروع کی جائے
کیونکہ ان کو میں سنوں گا. میں تھوڑا سا ذکر کر دوں, آپ نے آج جس ہستی کا یوم منانے کا پورا اہتمام کیا ہے اور اپنے لیے ایک واقعتاً مغفرت کی صورت پیدا کی ہے. میں بتاؤں کہ جب پیدائش کی آپ نے بات کی تو بی بی فاطمہ بنت اسد نے نو مولود کا نام رکھا حیدر. کیا بات, آپ نے حیدر پہ کبھی غور نہیں کیا. اکثر لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ بھئی حیدر کا مطلب سمجھتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ بھئی اس کا مطلب ہے شیر. اب میں آپ کو ایک بتاؤں, آج لوگ جو میرے پاس عربی کی لغت گھر پہ پڑی ہے وہ جدید لغت ہے, اس میں شیر کے ہم معنی الفاظ کی تعداد اس وقت 62 ہے. شیر کے لیے 62 الفاظ اس وقت جدید عربی کی لغت میں ہیں. تو سوچئے زمانہ نبوی کے سے بھی قبل بلاغت کا کیا عالم ہوگا. ایک آپ کو میں بات بتاؤں, کیا عالم ہوگا ڈاکٹر صاحب, کیا عالم ہوگا. حیدر کا مطلب وہ شیر ہے, اور یہ کیفیات شیر کے اوپر سارے نام ہیں. ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتا دوں, جی جی, اسد وہ شیر ہے جو کچھار میں مطمئن بیٹھا ہے, تب اس کو اسد کہتے ہیں. یعنی کہ اس کو ابھی کوئی طلب نہیں ہے, کوئی دشمن نہیں ہے, شکار کی جستجو نہیں ہے, کسی پہ جھپٹنا نہیں ہے, کسی کو واصل جہنم نہیں کرنا. جب وہ کچھار سے اٹھتا ہے اور چلتا ہے تو پھر وہ زرغام کہلاتا ہے. کیا بات. جب چلتے چلتے اس کی نظر کسی دشمن یا شکار پہ پڑتی ہے تو پھر وہ غضنفر کہلاتا ہے, اور جب وہ شکار کی طرف حملے کی نیت سے بڑھتا ہے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے, اور جب وہ شکار کو دبوچ لیتا ہے کہ اس کے چنگل سے وہ اس کے ہاتھ سے وہ نکل نہ سکے تب وہ عباس کہلاتا ہے, اور جب وہ شکار کے ایسے ٹکڑے کرے کہ اس کی نسلوں کو یاد رہیں تو پھر وہ حیدر کہلاتا ہے. اسد سے زرگام, پھر حمزہ نہیں, پھر غضنفر, پھر حمزہ, پھر عباس اور پھر حیدر. بیٹا جی میں تو اور بھی اس کو لمبا کر سکتا سبحان ہوں, اللہ, سبحان اللہ. صرف کہنا صرف یہ ہے کہ کون سا حیدر کون سا شیر ہے. حیدر وہ شیر ہے کہ جب دشمن کے ٹکڑے کر دے تو اس کی نسلوں کو یاد رہے کہ ہاں تم پہ حیدری ضرب پڑی تھی. اور یہ بات اپنی والدہ کی عزت میرے مولا کائنات نے کہاں رکھی؟ خیبر کا معرکہ ہے, وہاں سے مرحب ایک پھٹا ہوا پہلوان آیا ہے جو اپنے غرور اور فغور میں آ کے سب سے پہلے اس نے دھاکی بٹھائی, جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں مرحب ہوں, اور مجھ میں یہ خوبی اور یہ خوبی ہے. مولا نے صرف یہ کہا, جانتے ہو میری ماں نے میرا نام کیا رکھا؟ میری ماں نے میرا نام رکھا قربان جاؤں حیدر. سبحان اللہ. آج میں ایک بات آپ کو کہوں, مجھے یہ نہیں پتا کہ میری پاک افواج کے جو تمغے ہیں ان کے نام کس نے رکھے تھے, مگر کسی مولائی نے شہادت کے بعد جو کسی کو تمغہ دیا جاتا ہے اس کا جو نام رکھا ہے وہ نشان حیدر رکھا ہے. اور جس نے بھی رکھا ہے اس کو جو مقام تو ملے گا, اور جن کے سینے پہ وہ لگے گا بعد از مرگ وہ اسی روایت مرتضوی اور روایت حسینی پہ چلتے ہوئے این جنت میں پہنچیں گے. اور ایک شاعر نے علامہ کیا خوب کہا ہے فلمی گیت, لیکن حضور والا میرے مولا کا اور میرے سرکار کا ذکر تو ہر چیز میں. انہوں نے یہ کہا کہ چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم, چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم, رسول پاک نے باہوں میں بھر لیا ہوگا, علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے, حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا, تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں, تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں. کیا سبحان, بہت بڑی خوبصورت بات نہیں کی, لیکن ایک چیز سے میں فرحان بھی آپ کے پاس آنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ جو موجودہ حیدری آپ نے قوتوں کی بات کی اور ان کو لنک کیا مولا کائنات کے ساتھ, وہ شاید میں اس سے ڈس ایگری کروں گا, کیونکہ مولا کائنات کی جو شجاعت اور بہادری کے قصے تھے اس کے ہم یہ ہمارے کوئی بھی ہو 0.1% بھی ہو جاتے تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا. وہ مولا کائنات کی ذاتی تھی اور وہ مولا کائنات کی صفاتی تھی, اور وہ وہی حیدر ہیں جو کہ ہم بدقسمتی سے کبھی بھی نہیں ہو سکتے یا ہمارے ادارے. جی فرحان بھی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا. اوور آل جب ہم بات کرتے ہیں, یہی بات کرتے ہیں اور اسی حیدری جذبے کو آگے لے کے چلتے ہیں, تو کیا کہنا چاہیں گے اوور آل مولا کائنات کے حوالے سے, یا آج کے دور میں ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے؟